چونکہ یہ قول قرآن کریم اور اصحاب رسول کی اجماعی اور اتفاقی تفسیر کے مخالف ہے، لہذا باطل، فاسد اور مردود ہے، قطعاً قابل حجت نہیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب یہاں سے توحید کا تتمہ ذکر کیا جائے گا۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی توحید کا، حالانکہ تم بے جان تھے اور زندہ کیا تمہیں، پھر موت دیں گے تمہیں دنیا میں، پھر تمہیں زندہ کریں گے قیامت میں، پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف، پس برابر بنا دیے انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے ماقبل فاسقین کی علامات ذکر کی گئی تھیں۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر دلیل توحید عقلی کا تتمہ ذکر فرمائیں گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کریم کی توحید کے کیوں منکر بنتے ہو، جب کہ اسی نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، پھر موت بھی اسی کے حکم سے آئے گی، اور اسی کی ذات پاک نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب کچھ پیدا فرما دیا، آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ جب مذکورہ صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے تو عبادت خالص بھی صرف اسی ہی کی کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ حیات کا ذکر کیا گیا، اور 24ویں پارے میں سورہ حامی مومن میں بھی 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ حیات کا ذکر کیا گیا۔ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ موت اور حیات سے مراد کون سی موت اور کون سی زندگی ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ حامی مومن کی آیت دونوں ہی کی مراد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت اول سے مراد عدم والی موت، یعنی روح پڑنے سے پہلے کے حالات کو موت کہا گیا۔ موت دوم سے مراد یہ ہے کہ جب مدت حیات ختم ہو جاتی ہے اور موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ حیات اول سے مراد یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں روح پڑنے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے۔ حیات دوم سے مراد یہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے۔
تو 2 موت اور 2 حیات سے مراد یہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے، مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے معدوم تھے، پس زندہ کیا تمہیں، یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں ماریں گے جب وقت زندگی ختم ہوگا، پھر زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کی مراد یہی ہے۔ تفسیر قرطبی صفحہ 173 جلد نمبر 1۔ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ضحاک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامی مومن والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مٹی تھے پیدا کرنے سے پہلے، یہ ایک موت ہو گئی، پھر زندہ کیا تمہیں، پس یہ ایک حیات ہو گئی، پھر تمہیں ماریں گے، پس تم قبور کی طرف جاؤ گے، پس یہ دوسری موت ہو گئی، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کریں گے، پس یہ دوسری زندگی ہو گئی۔ یہی 2 موتیں اور 2 حیاتیاں ہیں، اور سورہ بقرہ والی آیت کی مراد بھی یہی ہے۔ ابن کثیر صفحہ 67 جلد نمبر 1۔ نیز دیگر مفسرین کرام کی کتب میں بھی بے عین ہی مذکورہ مضمون موجود ہے، صرف حوالہ جات کے اوپر اکتفا کیا جائے۔ تفسیر طبری صفحہ 187 جلد نمبر 1، روح المعانی صفحہ 214 جلد نمبر 1، فتح القدیر صفحہ 59 جلد نمبر 1، زاد المسیر صفحہ 58 جلد نمبر 1۔ تو سامعین محترم، مفسرین اکرام کی عبارات سے، تمام اصحاب رسول کے فرامین سے آیات قرآنیہ کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ یہ تفسیر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجماعی اور اتفاقی ہے، یعنی کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر نہیں لکھی۔ اگر کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ تفسیر اجماعی نہیں بلکہ اختلافی ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ اس تفسیر کے خلاف قرآن کریم کی صرف ایک آیت یا ایک حدیث مرفوع یا ایک اثر موقوف پیش کر دے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اسی کے مطابق عقائد اختیار کریں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا بھی قول حجت نہیں بلکہ باطل، فاسد اور مردود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن قریشی، جو سدی کبیر کے نام سے مشہور ہے اور تابعی بھی ہے، اس کے نزدیک تو حیات اولا سے مراد قبر والی حیات ہے، جب فرشتے سوال و جواب کریں گے، اور موت سے مراد بھی قبر والی موت ہے جو سوال و جواب کے بعد واقع ہوگی۔ یہ ایک ان کی طرف سے قول ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ سدی کبیر کا یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز منقول نہیں، نہ سند صحیح کے ساتھ اور نہ سند ضعیف کے ساتھ۔ چونکہ یہ قول قرآن کریم اور اصحاب رسول کی اجماعی اور اتفاقی تفسیر کے مخالف ہے، لہذا باطل، فاسد اور مردود ہے، قطعاً قابل حجت نہیں۔ اور جمیع مفسرین کرام نے سدی کے اس قول کو غریب، ضعیف، ابعد الاقوال اور خلاف قرآن لکھا ہے۔
آپ ذرا محدثین کی کلام سے سدی کبیر کا تعارف بھی سن لیں، پھر انصاف کا دامن تھامتے ہوئے خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں ضعف ہوتا ہے۔ امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کذاب شتام، وہ بڑا جھوٹا اور بڑا تبرائی ہے۔ حسین ابن واقد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سدی سے سنا تھا کہ وہ شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو گالیاں دیتا تھا۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روایت میں کمزور ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث صرف لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے دلیل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف ہے، شیخین کو گالیاں دیتا تھا۔ ساجی فرماتے ہیں صدوق ہونے کے باوجود اس میں نظر ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کے ساتھ استدلال صحیح نہیں ہے۔ لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ کوفہ میں دو بڑے جھوٹے ہیں، ایک مر گیا ہے سدی اور کلبی۔ یہ تہذیب و تہذیب صفحہ 314 جلد نمبر 1۔ نیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ سدی کو علم کا بڑا حصہ دیا گیا، سدی کو علم قرآن کا بڑا حصہ دیا گیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو جہل بالقرآن کا حصہ دیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین، اب آپ خود فیصلہ فرمائیں، جو شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہو، پھر محدثین اس کے ذوق پر بھی متفق ہوں، تو اس کے قول سے کس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے یا اس کے قول کو کس طرح قرآن مجید کی تفسیر سمجھا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہے۔ جو تفسیر صحابہ کی تفسیر کے ساتھ ٹکرائے یا ان کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔